بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صفحہ نمبر 306 ہے اور شرک کے متعلق بات چل رہی ہے، صفات الہی میں شرک کی اقسام۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ تھا کسی مخلوق میں حقیقی تاثیر ماننا، دوسرے نمبر پہ علم غیب میں شرک، اور تیسرے نمبر پہ صفت تصرف میں شرک، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کو قدرت اور تصرف حاصل ہے ایسا تصرف کسی اور میں ماننا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ کو یاد رکھ، وہ تجھے یاد رکھے گا، تو اللہ کو یاد رکھ تو تو اس کو اپنے روبرو پائے گا، اور جب بھی تو کچھ مانگے تو بس اللہ ہی سے مانگ، اور جب بھی تو مدد چاہے تو بس اللہ ہی سے مدد طلب کر، اور اس بات کا یقین کر لے کہ سب لوگ تجھے کچھ نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو نفع نہ پہنچائیں گے تجھ کو مگر صرف اتنا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ چھوڑا ہے، اور اگر سب تجھے کچھ نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو نقصان نہ پہنچائیں گے تجھ کو مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ تقدیر کی قلمیں جو کچھ ہونا ہے اس کو تفصیل سے لکھ چکی ہیں، اس لیے اب وہ اٹھا لی گئی ہیں اور تقدیر کے رجسٹر سوکھ چکے ہیں، یعنی ان کی سیاہی سوکھ چکی ہے اور ان میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں رہا۔ عبادت میں شرک، غیر اللہ کے آگے رکوع اور سجدہ میں جھکنا۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقام حیرہ میں پہنچا تو میں نے وہاں کے باشندوں کو دیکھا کہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ میں مقام حیرہ میں گیا تھا، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، بتاؤ اگر تم میری قبر پر گزرتے تو کیا اس کو سجدہ کرتے؟ یعنی میری وفات کے حالت میں بھی کیا مجھے سجدہ کرتے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اب بھی مت کرو، کیونکہ سجدہ عبادت ہے اور عبادت کے لائق تو صرف وہ ذات ہے جو ہر حال میں عبادت کی حقدار ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے پوچھا کہ اگر میری قبر پر تمہارا گزر ہو تو کیا سجدہ کرو گے؟ یعنی یہ سوال ایسا کیا جو ان کے ذہن میں پکا تھا، ذہن میں تھا کہ قبر کو تو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے نبی کی قبر ہی ہو اور امام الانبیاء کی قبر ہو، اور اب جو ہے وہ تصور بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ خدا تعالیٰ کا غصہ ان لوگوں پر بھڑک اٹھا جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ تو حضور یہ دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بناؤ جس کی عبادت، جیسے بتوں کو لوگ پوجتے ہیں تو ایسے میری قبر کی کہیں عبادت نہ شروع ہو جائے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم خوب غور سے سن لو کہ تم سے پیشتر لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، دیکھو تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تم کو اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ غیر اللہ کے نام کا جانور دینا۔ حضرت طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص تو جنت میں داخل ہو گیا اور ایک مکھی ہی کی وجہ سے دوسرا شخص دوزخ میں داخل ہوا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کسی قوم کا ایک بت تھا، ان کا دستور یہ تھا کہ کوئی شخص اس پر نیاز چڑھائے بغیر وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ اتفاق سے یہ دو شخص ادھر سے گزرے، اس قوم کے لوگوں نے اپنے دستور کے مطابق ان میں سے ایک سے کہا کہ تو نیاز چڑھا، وہ بولا اس کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، وہ بولے کچھ نہ کچھ تو ضرور چڑھا دے، خواہ ایک مکھی ہی صحیح۔ اس نے اس بات کو بہت ہی معمولی سمجھ کر کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک مکھی نیاز میں چڑھا دی اور انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، لیکن اس شرک کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں جانے کا مستحق بنا، اور چونکہ اس عمل کو معمولی سمجھ کر توبہ کی طرف بھی توجہ نہ ہوئی، اس لیے وہ جہنم میں داخل ہوا۔ پھر اس قوم والوں نے دوسرے سے کہا، تو بھی کچھ چڑھا،
وہ بولا اللہ کی ذات کے سوا میں تو کسی اور کے نام کی نیاز نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر انہوں نے اس کی گردن اڑا دی، لیکن توحید پر استقامت اور شرک سے اجتناب کی وجہ سے وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ روزمرہ کے کاموں میں شرک، غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، بھائی کی قسم، تیری قسم، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ مدح تعریف میں ایسا غلو کرنا کہ شرک بن جائے، یعنی حد سے بڑھ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بارے میں غلو نہ کرنا۔ غلو کا مطلب ہے حد سے تجاوز کر جانا، جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کی شان میں غلو کیا، کیونکہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا ایک رسول ہوں، لہذا مجھ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو، اور تعریف کی خاطر میری طرف ایسی صفات منسوب نہ کرو جو دین سے ثابت نہیں ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ یعنی محبت میں اتنا بڑھ جانا، عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی کہہ دیا، خود خدا کہہ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شان میں ایسا غلو نہ کرنا۔ بدشگونی کا عقیدہ رکھنا، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں کو اڑا کر عرب کے طریقے پر فال لینا یا رمل کا عمل کرنا یا بدشگونی کرنا، یہ سب شرک کے عمل ہیں۔ راستے میں جا رہے ہیں، بلی راستہ کاٹ گئی، اب تو کام نہیں ہوگا، تو اس طرح کی بدشگونی لینا یہ بھی ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری گردن میں ایک دھاگا باندھا ہوا تھا، پوچھا یہ دھاگا، میری گردن میں ایک دھاگا باندھا ہوا دیکھا، پوچھا یہ دھاگا کیسا ہے؟ میں نے کہا دھاگا ہے جس پر کچھ پڑا گیا اور دم کیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لے کر توڑ پھینکا اور فرمایا اے عبداللہ کے گھر والو، تمہیں تو شرک کی باتوں سے بے نیاز رہنا چاہیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شرک آمیز جھاڑ پھونک اور نظر کے لیے منکے، جبکہ ان میں ذاتی تاثیر سمجھی جائے، اور زوجین کے لیے محبت کے جادو، یہ سب باتیں شرک کی ہیں۔ کہتی ہیں میں نے کہا کہ آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں، حالانکہ اس سے بیشتر جب کبھی میری آنکھ دکھتی تو میں فلاں یہودی کے پاس چلی جایا کرتی تھی، وہ اس کو جھاڑ دیا کرتا تھا، یعنی پڑھ کر دم کر دیا کرتا تھا اور آنکھ کو فوراً سکون ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شیطان کی حرکت تھی، وہ مخفی طور پر تمہاری آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے کریدا کرتا تھا۔ جب وہ شرک آمیز دم کے ساتھ جھاڑی جاتی تو شیطان لوگوں کو بد اعتقاد کرنے اور شرک میں مبتلا کرنے کی غرض سے کریدنا بند کر دیتا تھا، اور تم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ سکون جھاڑ پھونک کا اثر ہے، تمہیں یہ کافی ہے کہ تم یہ کلمات کہہ لیا کرو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اذهب البأس رب الناس الى آخرہ۔ یہ دعا حدیث میں پیچھے عربی کے کلمات ہیں، اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے پروردگار بیماری کو دور کر دے اور شفا بخش دے، کیونکہ شفا تو صرف تو ہی دینے والا ہے، در حقیقت شفا تیری ہی طرف سے ہے، ایسی شفا دے جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے۔ تو یہ ویسے تعویذات وغیرہ کا باب تو آگے آ رہا ہے کہ تعویذ اگر اللہ کے نام یا اللہ کے کلام کا تعویذ ہے تو وہ چاہے پڑھ کے ویسے دم کر دیں یا لکھ کے بچے کے گلے میں ڈال دیں، وہ جائز ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے یہ اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت کے اندر، وہ کچھ منکے وغیرہ پہنتے تھے اور کچھ تانت باندھتے تھے، وہ ہاتھ میں گردن میں بھی ڈالتے تھے، اور اس کو وہ مؤثر سمجھتے تھے کہ اس کا ذاتی اثر ہے۔ تو وہ آج بھی اگر کسی چیز کو ذاتی اثر سمجھ کے استعمال کریں گے تو وہ شرک ہے آج بھی۔ شرک کے سد باب کا اہتمام، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ لوگ اس درخت کے پاس آ کر نمازیں پڑھتے ہیں جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے بیعت لی تھی۔ اس پر انہوں نے ان کو ڈانٹا
اور اس درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا، چنانچہ حکم کے مطابق وہ کاٹ دیا گیا۔ یعنی یہ خطرہ تھا کہ کل کو آج تو آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، کل کو آ کے یہاں پہ اسی درخت کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیں، اسی کا سجدہ شروع کر دیں، تو اس لیے انہوں نے درخت ہی کٹوا دیا۔ اور ویسے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ جگہ بھی بھول گئی تھی کہ جس جگہ وہ درخت تھا، اگلے سال ہی ہم بھول گئے تھے کہ وہ کون سی جگہ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ کی مشیت تھی۔ باب نمبر 12، غیب کا علم۔ غیب کا لفظ مصدر ہے، بطور مبالغہ اس کو ان چیزوں کی صفت بنایا گیا ہے جن کو نہ ہم اپنے حواس سے جان سکتے ہیں اور نہ ہی عقل کی ان تک رسائی ہے۔ یعنی عقل سے بھی ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، اپنے حواس سے بھی ادراک نہیں کر سکتے، تو وہ چیزیں غیب کہلاتی ہیں۔ ایسی چیزوں کی پھر دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ مغیبات، غیب کی چیزیں جن کا تعلق دین اور شریعت کے احکام سے ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے صفات کا، فرشتوں کا، جنت دوزخ کا، قیامت کے احوال کا، قیامت کے علامات کا، عبادات کی تفصیلات وغیرہ کا علم، یہ بھی غیب میں ہے نا۔ ان کا جتنا علم ضروری تھا وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں اس کو یوں بیان فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، جاننے والا غیب کا سو نہیں خبر دیتا اپنے غیب کی کسی کو مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو۔ وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبی من رسله من یشاء، اور اللہ نہیں ہے اے مسلمانوں کہ تم سب کو بلا واسطہ خبر دے غیب کی، لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے، یعنی جس کو چاہتا ہے اپنا رسول بنا لیتا ہے، اور اسی کو وحی کے ذریعے سے دین اور شریعت سے متعلق اپنے غیب پر مطلع کرتا ہے۔ پھر انبیاء کے واسطے سے دوسروں کو غیب کی ان باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے اور خدا خوفی والے ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو کہ ایمان و یقین رکھتے ہیں غیب کی چیزوں پر۔ اسی قسم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ جی جی ہاں ٹھیک ہے۔ اسی قسم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتیت مفاتیح کل شیء الا الخمس ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی مجھے ہر چیز کی چابیاں دی گئیں سوائے ان 5 چیزوں کے جو سورۃ لقمان کی آخری آیت میں ہے کہ 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوتیت مفاتیح کل شیء علمہ ضروری فی الدین الا الخمس، یعنی دین و شریعت سے متعلق جن امور اور احکام کا جاننا ضروری ہے ان کے بڑے خزانے مجھے دیے گئے، البتہ حوادث اور واقعات یعنی غیب کی آگے مذکور دوسری قسم سے متعلق 5 باتوں کا مجھے علم نہیں دیا گیا۔ تنبیہ، مفاتح کو اگر مفتاح بفتح المیم کی جمع قرار دی جائے تو مفاتیح الغیب کا ترجمہ بنے گا غیب کے خزانے۔ مفتاح کی اگر یہ جمع ہو مفاتیح تو پھر ہوگا غیب کے خزانے، اور اگر اس کو مفتاح بکسر المیم، میم کے زیر کے ساتھ اس کی جمع کیا جائے تو پھر ترجمہ ہوگا غیب کی کنجیاں، چابیاں۔ خزانے کا ترجمہ لیا جائے تب تو مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امور اور احکام دینیہ میں تو اتنا وافر علم عطا فرمایا کہ اس کو خزانے کہنا درست ہے، یعنی جنت اور دوزخ سے متعلق علم کا خزانہ، فرشتوں سے متعلق علم کا خزانہ، احوال قیامت سے متعلق علم کا خزانہ، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق علم کا خزانہ، اور احکام شرعیہ سے متعلق علم کا خزانہ وغیرہ۔ اگر کنجیوں کا ترجمہ لیا جائے تو جس کے پاس خزانے کی چابی اور کنجی ہو تو اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ جب چاہے کنجی کو استعمال کر کے خزانے میں سے جو چاہے لے لے۔ غیب کے علم کے خزانے کی کنجی تو وہ صلاحیت ہوگی
جس کو بروئے کار لا کر آدمی جب چاہے غیب کی بات اگرچہ امور دینیہ سے ہو از خود معلوم کر لے۔ ایسی صلاحیت اور ایسا وصف نہ تو از خود کسی کو حاصل ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی دلیل یہ قصہ ہے۔ اسلام سے پہلے مرد اگر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو میری ماں ہے تو سمجھتے تھے کہ ساری عمر کے لیے اس پر حرام ہو گئی، پھر کوئی صورت ان کے ملنے کی نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک مسلمان اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کہہ بیٹھے۔ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پورا ماجرا سنایا۔ آپ نے اس وجہ سے کہ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی حکم نہیں دیا تھا، فرمایا میں خیال کرتا ہوں کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو، اب تم دونوں نہیں مل سکتے۔ وہ شکوہ زاری کرنے لگی کہ گھر ویران ہوتا ہے، اولاد پریشان ہوتی ہے، کبھی آپ سے جھگڑتی ہے کہ یا رسول اللہ ان الفاظ سے طلاق کا ارادہ نہیں تھا، کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے رونے لگتی ہے کہ اے اللہ میں اپنی تنہائی اور مصیبت کی فریاد تجھ سے کرتی ہوں، ان بچوں کو اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مریں گے، شوہر کے پاس چھوڑوں تو یوں ہی قسم پرسی میں ضائع ہو جائیں گے، اے اللہ تو اپنے نبی کی زبان سے میری مشکل کو حل فرما۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور زہار کا حکم اترا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، آخر تک سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑتی تھی آپ سے اپنے خامد کے بارے میں اور شکوہ کرتی تھی اللہ کے آگے، اور اللہ سنتا تھا تم دونوں کی گفتگو، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے از خود احکام کو جاننے کی صلاحیت حاصل ہوتی تو آپ پہلی ہی دفعہ میں اس کو زہار کا حکم بتا دیتے۔ وہ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود اس حکم کو اتارا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا۔ تو یعنی غیب کے چاہے وہ شریعت سے متعلق یہ احکام ہوں، اس کی چابیاں اس معنی میں کہ حضور جب چاہیں جس چیز کو معلوم کرنا چاہیں معلوم کر سکیں، ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ حاصل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تو از خود اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایسی کوئی صلاحیت اور صفت حاصل تھی جس سے آپ دین کے غیبی امور کو بلا کسی واسطہ کے از خود جان لیتے۔ اس لیے حدیث میں جو یہ فرمایا کہ مجھے ہر دینی بات کی کنجیاں دی گئی ہیں، تو یہ مجاز ہے خزانوں سے، کیونکہ جس کو خزانہ مل گیا ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو خزانے کی کنجی مل گئی برمحل ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے عطا فرمائے۔ دوسری قسم وہ مغیبات ہیں جن کا تعلق عالم کے حوادث اور واقعات کے ساتھ ہے۔ جب تک حوادث اور واقعات کا وقوع نہیں ہوتا وہ غیب میں ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بدوی دیہاتی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری بیوی حاملہ ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ کیا جنیں گی، اور ہمارے علاقے قحط زدہ ہیں تو آپ بتائیے بارش کب ہوگی، اور مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میں کب پیدا ہوا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کب مروں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کی یہ آخری آیت نازل فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کی خبر، اور اتارتا ہے بارش اور جانتا ہے جو کچھ ہے رحموں میں، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اکرمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے بنو مازن کے ایک شخص جن کا نام وارث تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 5 باتیں بتائیے، ان میں سے 4 تو وہی ہیں جو اوپر گزری ہیں، اور ایک یہ ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میں نے آج کیا کچھ کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں آئندہ کیا کچھ کروں گا۔ تو اس پر سورہ لقمان کی آخری آیت نازل ہوئی۔ فائدہ: سائل نے چونکہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا تھا، اس کی مناسبت سے آیت میں 5 ہی باتوں کا ذکر ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن جریر میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غیب کی 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، ان پر نہ تو کسی مقرر فرشتے کو مطلع کیا ہے اور نہ ہی کسی نبی مرسل کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کی خبر ہے، لہذا انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب یعنی کس سال میں اور کس مہینے میں قائم ہوگی، رات میں ہوگی یا دن میں ہوگی، اور وہ بارش اتارتا ہے
تو कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी, दिन में या रात में, और वो जानता है जो कुछ रहमों में है। तो कोई नहीं जानता कि रहमों में क्या है, लड़का है या लड़की है, गंदमी रंग है या स्याह रंग है, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा, क्या भला करेगा क्या बुरा करेगा, और कोई नहीं जानता कि वो कौन सी जमीन में मरेगा, क्या पानी में या खुश्की में, फिर क्या मैदान में या पहाड़ पर। इन्हीं 5 चीज़ों को मफातिहुल गैब यानी गैब की कुंजियां या गैब के खजाने कहा गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैब के खजाने 5 हैं, इनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब कायम होगी, और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि रहमों में क्या है, और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी, और कोई नहीं जानता कि वह किस ज़मीन में मरेगा। सिर्फ अल्लाह ही इसको जानते हैं। कुरान पाक में भी है, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, यानी अल्लाह ही के पास गैब के खजाने और कुंजियां, इसके अलावा कोई और इनको नहीं जानता। क्या आलम के हवादिस और वाक़यात जो गैब हैं वो सिर्फ मज़कूरा बाला 5 चीज़ों में मुनहसर हैं? इस सवाल के जवाब में मुफस्सिरीन भी बिल इत्तिफाक कहते हैं कि यानी मगीबात का इन्हिसार सिर्फ इन 5 में नहीं है। ख़ास इन 5 का ज़िक्र तो महज़ इस वजह से हुआ कि सवाल ही इनके बारे में था, या ये कि आम तौर से लोगों को यही बातें जानने का शौक़ होता है। इसलिए आलम के दीगर वाक़यात भी गैब में शामिल हैं। मसलन ये कि फ़लाँ का निकाह कब होगा, इसकी औलाद होगी या नहीं, बीमारी कब दूर होगी, कारोबार कैसा चलेगा, फ़लाँ इम्तिहान में कामयाब होगा या नाकाम होगा, वग़ैरह वग़ैरह। ऐसे लामुतनाही उमूर हैं। अलबत्ता मज़कूरा बाला 5 बातों के साथ दीगर लामुतनाही उमूर का ये ताल्लुक़ है कि इन 5 बातों से 5 उमूमी सवाल पैदा हुए हैं, जिनमें से सबका या अक्सर का ताल्लुक़ किसी भी वाक़या के साथ हो सकता है। वो 5 उमूमी सवाल ये हैं: वाक़या क्या है या क्या होगा? यानी किसी भी वाक़या के मुतालिक उमूमी सवाल। वाक़या का तो इल्म है, फिर वो होगा या नहीं होगा? कब होगा? कहाँ होगा? कितना और कैसा होगा? आयत व हदीस में मज़कूरा 5 बातों का इन 5 उमूमी सवालों के साथ ताल्लुक़। नंबर 1, हामिला बीवी क्या जनेगी? यानी क्या हमल है और क्या बच्चा जनेगी, क्या लड़का जनेगी, वगैरह। नंबर 2, मैं कल क्या करूँगा? यानी मैं सुबह शाम का खाना खाता हूँ, अपने कारोबार के लिए निकलता हूँ, क्या ये काम कल भी होंगे या नहीं? नंबर 3, क़यामत का तो इल्म है कि होनी है, सवाल ये है कि कब होगी? नंबर 4, मौजूदा हालात क़हत साली के हैं तो बारिश कब होगी? लेकिन कब से बढ़कर ये सवाल ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि बारिश कितनी और कैसी होगी? नंबर 5, मौत तो बेशक आनी है, सवाल है कि कहाँ आएगी? उमूर दीनिया की तरह वाक़यात आलम के मज़कूरा अहवाल ख़म्सा को, 5 अहवाल को अज़ ख़ुद जानने की सिफ़त और सलाहियत अल्लाह ताला ने किसी को भी नहीं दी, यहाँ तक कि नबी को भी नहीं दी। कुरान पाक में इसकी दलील है, यानी अज़ ख़ुद मालूम कर लें किसी वाक़या की तफ़सील को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 6 हिजरी में ग़ज़वा बनु मुस्तलिक से वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला रहे थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ थीं, इनकी सवारी का ऊँट अलहदा था। वो अपने हौदज में पर्दा डालकर बैठ जाती और शुतरबान हौदज को उठाकर ऊँट पर बाँध देते। हौदज यूँ समझ लीजिए एक डोली की तरह की चीज़ थी जिसमें बैठ जाते थे और वो उठा के ऊपर रख देते थे। एक जगह काफ़िला ठहरा हुआ था। कूच से ज़रा पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को क़ज़ा हाजत की ज़रूरत पेश आई, जिसके लिए काफ़िला से अलहदा होकर जंगल की तरफ तशरीफ़ ले गईं। वहाँ इत्तेफ़ाक से हार टूट कर गिर गया। इसकी तलाश में देर लग गई। यहाँ पहुँच पीछे कूच हो गया। शुतरबान हस्बे आदत हौदज बाँधने आए। इसके पर्दे पड़े हुए होने से गुमान किया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसी के अंदर हैं, और चूँकि बहुत हल्के-फुल्के बदन की थीं, इसलिए शुतरबानों को हौदज उठाते हुए भी इनके अंदर न होने का शुबा ना था। गर्ज़ काफ़िला चल दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस आईं, तो वहाँ कोई ना था। उन्होंने ये राय कायम की कि यहाँ से अब जाना खिलाफ़े मसलत है। जब आगे जाकर मैं ना मिलूँगी तो यहीं तलाश करने आएँगे।
رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا، وہیں لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے پڑے کی خبر گیری کی غرض سے قافلہ کے پیچھے کچھ فاصلہ سے چلتے تھے، کوئی پیچھے چیز رہ گئی ہو تو وہ اٹھا لیں گے۔ وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے، دیکھا کوئی آدمی پڑا سوتا ہے، قریب آ کر پہچانا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ پردہ کا حکم آنے سے پہلے ان کو دیکھ چکے تھے۔ وہ دیکھ کر گھبرا گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور فوراً چہرہ چادر سے ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان نے ان کے قریب لا کر اونٹ بٹھایا اور یہ پردے کے ساتھ اس پر سوار ہو گئیں۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر دوپہر کے وقت قافلہ سے جا ملایا، دوپہر کو وہاں پہنچ گئے۔ عبداللہ بن ابی بڑا منافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا دشمن تھا، اسے ایک بات ہاتھ لگ گئی اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانی اور وہی تباہی بکنا شروع کی، اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی اس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے لگے۔ عموماً مسلمانوں اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے واہیات تذکروں سے سخت صدمہ تھا۔ ایک مہینہ تک یہی چرچا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور بغیر تحقیق کچھ نہ کہتے مگر دل میں خفا رہتے۔ ایک ماہ بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان باتوں اور چرچوں کی خبر ملی تو وہ شدت غم سے بےتاب ہو گئیں، شب و روز روتی تھیں، ایک منٹ کے لیے آنسو نہ تھمتے تھے۔ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیتیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یعنی جو لوگ لائے ہیں یہ بہتان تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تو اس پر یہ آیتیں مبارکہ نازل ہوئیں۔ اب اس پورے واقعے کو آپ سامنے رکھیے تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے واقعات اور حوادث کے غیبی امور کو از خود جاننے کی نہ تو کسی کو صلاحیت دی اور نہ ہی اس کو خود اپنی طرف سے وہ خزانے عطا کیے۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت ہوتی کہ از خود وہ معلوم کر لیں غیب کو تو ایک مہینہ پریشان کیوں، خود بھی پریشان، باقی صحابہ بھی پریشان۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر طرح کے غیب کی چیزیں حضور کو اللہ نے بتا دی ہوں، ورنہ پریشان نہ ہوتے خود بھی اور دوسروں کو بھی نہ پریشان کرتے۔ حاصل یہ ہے کہ غیب کے خزانوں کو از خود جاننے کی صفت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں، اس کا کوئی ذرہ بھی ان سے پوشیدہ نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو کسی کو بتانے کے پابند نہیں ہیں۔ مخلوق کو غیب کی بعض جزوی باتوں کا علم، قرآن پاک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حوادث عالم، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے واقعات ہیں، حوادث عالم سے متعلق بعض جزوی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں پر بھی کھول دیتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات کوئی بات اللہ اپنے نبی کو بتا دیں، کسی اپنے ولی کو بتا دیں، ان پر کھول دیں، تو ایسا ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن ان چند واقعات سے یہ دلیل بنا لینا کہ دیکھو فلاں بندے کو فلاں واقعہ پتہ چل گیا لہذا اس کو ہر طرح کا غیب کا علم ہے، یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، مغلوب ہو گئے رومی قریب کی زمین میں اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب ہوں گے 9 برس کے اندر۔ اس آیت میں آئندہ 9 سال کے اندر رومیوں کے غلبے کی اطلاع دی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان کے بڑھاپے اور ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی اور وہ بچہ لڑکا ہوگا۔ یا زکریہ انا نبشرک بغلام، اے زکریہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ لڑکے کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اللہ تعالیٰ نے بعض غیب کی چیزیں بتائی بھی ہیں، لیکن ان سے کلی علم غیب پر استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وقت مکمل ہوگا، باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ ہفتے پڑھ لیں گے۔ ایک صاحب جو ہیں وہ کہنے لگے کہ جی دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران مدینہ منورہ میں تھے اور حضرت ساریہ وہ ہزاروں میل دور لشکر میں لڑ رہے تھے۔ ان کو یہاں سے پتہ چل گیا اور انہوں نے مدینہ منورہ میں خطبے کے دوران کہا یا ساریہ الی الجبل، پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، اور یہ آواز ان کی وہاں پہنچی اور وہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے، دشمن وہاں سے حملہ کرنے والا تھا اور انہوں نے دفاع کیا اور بچ گئے۔ تو جب ان کو اس بات کا علم ہے تو حضور کو نہیں ہوگا؟ یعنی ایک تو یہ استدلال کیا کہ حضرت عمر کو پتہ چلا تو گویا ایک واقعہ کا پتہ چلا تو ان کو ہر بات کا پتہ تھا، اور جب حضرت عمر کو پتہ ہے تو حضور کو بھی پتہ ہوگا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھو یہ اس واقعہ کا تو پتہ چل گیا ان کو،
لیکن جب فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور قاتل پیچھے کھڑا ہے خنجر لے کے، اس کا پتہ نہیں چلا. تو وہ بھی تو بتا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جتنا اللہ بتا دیں کسی کو. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی اس کے اندر. گلستان ان کی فارسی کی ایک کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کسی نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ نے جب آپ کے بیٹے آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے باتوں میں لگا کے کہ ہم کھیلنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کو کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، لے گئے اور آپ کے شہر کے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال کر واپس آ کر کہا بھیڑیے نے کھا لیا، اور کچھ دن وہ کنویں میں پڑے رہے، وہاں کھانا بھی بھیجتے رہے. تو اتنے دن کنویں میں رہے، پھر وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے نکال لیا، پھر دوسرے بیٹوں نے ان کو بیچ دیا، بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا. 40 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوئی یوسف علیہ السلام کو کہ اب اپنے والدین کو بھی بلا لو، اطلاع کر دو، یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا. یعقوب علیہ السلام روتے روتے ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اور یہ کہا کہ یہ کرتا ان کی آنکھوں سے لگانا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ جب کرتا یہاں سے چلا تو یعقوب علیہ السلام کو وہاں کنعان میں فلسطین میں اس کی خوشبو آ گئی، اور کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں تو مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ اپنے شہر میں بیٹا پڑا ہے کنویں میں، آپ کو پتہ نہیں چلا، اور سینکڑوں میل دور سے خوشبو آ رہی ہے آپ کو، یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہماری مثال تو بجلی کی چمک کی سی ہے. جو بجلی چمکتی ہے نا، بادلوں والی بجلی، آسمانی بجلی، ہماری مثال اس کی سی ہے. گہے پیدا و دیگر دم نہاس، گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم. ہماری مثال تو بجلی کی سی ہے، کبھی چمکتی ہے کبھی بجھ جاتی ہے. کبھی تو ہم آسمانوں سے اوپر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں کھڑے آسمانوں کے اوپر کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی پاؤں کے اوپر پڑی چیز بھی نظر نہیں آتی. تو اللہ نے جتنا دے دیا، جتنا بتا دیا اتنا ہے. وہ بتانے والے کو پتا ہے، جس کو بتایا گیا اس کو پتا ہے. لیکن اس سے یہ دلیل بنانا ہے کہ اس واقعہ کا علم ہے، اس واقعہ کا علم ہے، اس واقعہ کا علم ہے، ان 4 واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ ہر واقعہ کا علم بھی ہوگا، یہ ضروری نہیں. وہ تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے نا، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور حضور کے پاس حوض کوثر پہ حاضر ہو رہے ہوں گے، اور فرشتے ان کو روک دیں گے، اور فرشتے یہ کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ کر لیا. اس کا مطلب ہے ہر چیز کا تو حضور کو اللہ نے علم نہیں دیا. السلام علیکم.